بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اس کو اپنا علاقہ کہتا ہوں، اپنے علاقے کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں۔ یہ سارا میرا علاقہ ہے، یہاں سے لے کے میاں والی تک سارا علاقہ میں جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ یہاں لوگوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ تر پانی نمکین ہے یہاں۔ اس لیے میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو نہر بن رہی ہے، یہ جہلم، پنڈ دادم خان، خوشاب، یہ سارے علاقے، ان سب علاقوں کی انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی۔ تو میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، اور مجھے آج چیف منسٹر عثمان بزدار آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا، جو تقریباً آج سے 120 سال پہلے شروع ہونا تھا۔ شکر ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ شروع کیا، کیونکہ ایسے پروجیکٹ سے لوگوں کی تقدیریں بدلتی ہیں۔ نہر آتی ہے اور وہ سارا علاقہ بدل جاتا ہے۔ میاں والی سارا علاقہ ریگستان تھا، نہر آئی اور وہ سارا علاقہ بدل گیا، اور انشاءاللہ یہ جلال پور نہر یہ سارے علاقے کو بدلے گی۔ اور مجھے آج خوشی بھی ہے، کیونکہ میں آپ کے علاقے کو جانتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ پینے کا پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں میٹھا پانی نہیں ہے، تو یہ نہر میٹھا پانی بھی دے گی، اور تقریباً 2.25 لاکھ ایکڑ زمین اس کو زرخیز کرے گی۔ پھر سے بہت مبارک ہو۔ میں آپ 3 اور باتیں آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل موقع نہیں ملتا اپنی قوم سے زیادہ بات چیت کرنے کا، اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے جلسوں کے سامنے بھی بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے میں آپ سے 3 ایشوز پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے جو یہاں کا نوجوان آج صبح شہید ہوا ہے لائن آف کنٹرول پہ، میں اس کے گھر والوں کو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمت دے کہ آپ کا نوجوان آج آپ کے پاس نہیں ہے، اور پنواکل سندھ سے بھی جو نوجوان شہید ہوا صبح، ان کے بھی گھر والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ یہ جو بارڈر پہ ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہو رہا۔ یہ جب سے نریندر مودی نے کشمیر کے اوپر واردات کی، 80 لاکھ کشمیر کے لوگوں کو اس نے ایک جیل میں ڈال کے رکھا، اور تقریباً 5 مہینے ہونے والے ہیں۔ میں تب سے کہہ رہا ہوں، اور دنیا کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نریندر مودی کی RSS کی حکومت ہے، یہ کشمیر کے اوپر سے نظر اٹھانے کے لیے، اور یہ جو دوسرا اس نے مسلمانوں کے اوپر واردات کی ہے ہندوستان کے اندر، 20 کروڑ مسلمانوں کے اوپر جو اس نے 2 قانون لے کے آیا ہے، ان کی وجہ سے جو آج ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ان دونوں کے سے دنیا کی نظر اٹھانے کے لیے یہ کشمیر کے اوپر ضرور کچھ کرے گا، آزاد کشمیر پہ ضرور کوئی واردات کرے گا۔
जनरल बाजवा को मैं आगाह कर चुका हूं और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि वो तैयार है इनके लिए, पाकिस्तान तैयार है इनके लिए। मेरे पाकिस्तानियों, ये मेरी पेशन गोई सुन लो। ये जो जुल्म नरेंद्र मोदी करता गया है मुसलमानों पे, पहले गुजरात में हजारों मुसलमानों का इसने कत्ल करवाया, फिर कश्मीर में जिस तरह का इन्होंने असला इस्तेमाल किया, वो छर्रे नौजवान बच्चों की आंखों के ऊपर इन्होंने फायरिंग की, उनके हजारों लोगों को कश्मीर में पकड़ के जेलों में डाला, सारी लीडरशिप को बंद किया। और उसके बाद फिर ये जो 20 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उनके ऊपर जो वारदात की, ये 2 कानून पास करके, मेरा ये ईमान है कि हिंदुस्तान के अब लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होंगे। हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब खड़े होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो हिंदुस्तान में करने जा रहा है, ये वही 60, 70, 80 साल पहले जर्मनी के अंदर हिटलर ने जो यहूदियों से किया था, जो जुल्म किया था, वो आज वही है मुसलमानों पे करने जा रहा है। 1982 में म्यांमार में इसी तरह का उन्होंने एक कानून लेके आए थे, शहरों की रजिस्ट्रेशन के नाम पे, और उसके बाद म्यांमार में मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया। वही ये करने जा रहा है हिंदुस्तान में। और मेरा ये ईमान है कि अब हिंदुस्तान के लोग ये जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, और इंशाअल्लाह ये नरेंद्र मोदी जो तकब्बुर में एक फिरौन बना हुआ था, इंशाअल्लाह इसके लिए जो अब हिंदुस्तान के लोग जब इसके सामने खड़े होंगे, ये आप देखेंगे कि ये जो जुल्म का निजाम है, ये अंदर से ही पाकिस्तान को जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदुस्तान के लोग इस जुल्म को खत्म करेंगे। अच्छा, अब 2 और बातें। एक कि आपको सब समझना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे मुल्क पे करम किया। 1 साल बड़ा मुश्किल हमने गुजारा। जिस तरह का पाकिस्तान छोड़ के गए थे, 10 साल की जो दोनों हुकूमतों ने बारियां ली, कर्जा 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। जब हम आए तो सारा जो टैक्स हमने पहला साल इकट्ठा किया था, आधा पैसा इनके लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद देने पे चला गया। तो सारा मुल्क चलाने के लिए आधा हमारे पास टैक्स का पैसा बचा। और उसके अलावा ये आपने अब समझनी है, नौजवानों, ये समझना है आपने बात। जो पाकिस्तान दुनिया को चीजें बेच रहा था, जिसको एक्सपोर्ट्स कहते हैं, और जो पाकिस्तान दुनिया से चीजें खरीद रहा था, जिसको इंपोर्ट्स कहते हैं, उसमें 3 गुना खसारा था। 20 अरब डॉलर की चीजें बेच रहे थे और दुनिया से 60 अरब डॉलर की चीजें खरीद रहे थे। उसके अलावा हमारी जो यहां लीडरशिप थी,
وہ اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ڈالر خرید کے باہر بھیج رہی تھی. اس کے نتیجے پہ ہمارا روپیہ کمزور ہوا, 30% روپیہ کم ہوا. جب 30% روپیہ کم ہوا تو جو بھی باہر سے چیزیں ہم منگواتے تھے وہ 30% مہنگی ہو گئی. اس کا مطلب تیل 30% مہنگا ہو گیا, گیس 30% مہنگی ہو گئی جو ہم LNG باہر سے لاتے تھے, جو ہم تیل ملیشیا سے منگواتے تھے وہ 30% مہنگا ہو گیا. اس طرح مہنگائی آئی. جو مشکل وقت اس قوم کو گزارنا پڑا اس کی وجہ جو 10 سال میں ظلم ہوا اس قوم پہ, اللہ کا شکر ہے آج ہمارا جو روپیہ گر رہا تھا وہ رک گیا, بلکہ اوپر جا رہا ہے, مضبوط ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہم دنیا کو چیزیں بیچ رہے ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جو ڈالر آ رہے تھے پاکستان, ریمیٹنسز, وہ بھی بڑھ رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان میں باہر سے سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے. انشاءاللہ یہ سال تھا 2019 کا, اس میں ہم نے سٹیبل کیا, اپنی اکانومی کو سٹیبل کیا. اور اب جو 2020 کا سال ہے انشاءاللہ یہ ہماری ترقی کرنے کا سال ہے, یہ نوکریاں دینے کا سال ہے. انشاءاللہ 2020 وہ سال ہوگا جو یہ ملک ترقی کرے گا, جو خوشحالی آئے گی انشاءاللہ. وہ ملک جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا, یعنی اللہ نے ہمیں زرخیز زمین دی, ہمیں سونا, تانبا, کوئلہ, یعنی اللہ نے جو ہر چیزیں اس ملک کو دی تھیں, ہم نے اس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو پاکستان کو اللہ نے دی, ان نعمتوں کا فائدہ اٹھانا ہے, جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب تک ہم نے نہیں اٹھایا. ہمارے راستے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ نوجوانوں, ہر کوئی تبدیلی کیوں نہیں لا سکتا؟ ہر کوئی اصلاحات کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ جب آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اصلاحات کرنا چاہتے ہیں, تو راستے میں مافیا کھڑے ہوتے ہیں. مافیا جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہ مافیا ہر جگہ ہوتا ہے, یہ سرکاری محکموں میں ہے, FBR میں ہے, یہ سیاستدانوں کا مافیا جو سارے شور مچاتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا, مارے گئے. ہر روز حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ نہیں خوف, ان کو یہ خوف نہیں کہ پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے, ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ جیلوں میں جائیں گے. اس لیے یہ سارے مافیا, اخباروں میں مافیا بیٹھا ہے. اخباروں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر روز بری خبر, کئی اخباروں میں کئی ایسے صحافی ہیں جو پرانے نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے, پیسے بنا رہے تھے, آج ان کی روزی بند ہے, وہ خلاف لکھ رہے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کرپٹ نظام جانے کی وجہ سے خوف یہ ہے کہ ان کا پیسہ بند ہو جائے گا. ایک کسٹم کا کلیکٹر ہم نے ایک جگہ پتہ چلوایا 70 کروڑ روپیہ مہینے کا بنا رہا تھا. اس طرح کے لوگ ڈر رہے ہیں, یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ جس طرح ملک میں تبدیلی آتی جا رہی ہے, اصلاحات آتی جا رہی ہے, ان کے روزی بند ہو رہی ہے. تو میں
جب پہلے دن اپنی قوم سے خطاب کیا تھا اور جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے ساری قوم کو کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ایک مشکل وقت سے ہم گزریں گے. جو اصلاحات ہوتی ہیں وہ مشکل ہوتی ہیں, تبدیلی آسان نہیں ہوتی. جب آپ اصلاحات کرتے ہیں مشکل بھی ہوتی ہے, ایک مشکل وقت سے بھی گزرنا ہے. جب ایک آپ کے گھر کا دیوالیہ نکلا ہو, مقروض ہو ایک گھر, تو تھوڑی دیر اس گھر کو مشکل وقت سے نکلنا پڑتا ہے جب تک آپ اپنی آمدنی نہیں بڑھاتے اور خرچے نہیں کم کرتے. آہستہ آہستہ قرضے واپس کرتے ہیں. تھوڑی دیر گھر کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جس طرح ایک قوم کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن انشاءاللہ آپ یہ جو 2019 تھا مشکل وقت تھا, لیکن انشاءاللہ 2020 میں پھر سے کہتا ہوں ایک اس ملک کا اب آگے بڑھنے کا وقت ہے, ایک خوشحالی کا وقت ہے, ایک پروگریس کا وقت ہے, اور آپ کو اور بہتر تبدیلی نظر آئے گی. اور وہ لوگ جو مافیا, جو ایک پرانے کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہا تھا, ان کے لیے 2020 ان کے لیے اب مشکل سال آنے والا ہے. ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے برا وقت آنے والا ہے. یہ میں پھر سے آپ کو کہہ دوں, یہ شور مچائیں گے بڑا ان سارے اکٹھے ہو کے, جس طرح دھرنے پہ سارے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے شور مچا رہے تھے. جتنا بڑا ڈاکو اتنا زیادہ شور مچا رہا تھا. لیکن آخر میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے پاکستانیوں, میری آخر میں ایک بات سن لینا. کبھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے ملک سے کرپشن ختم نہیں کرتا. کبھی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا, کیونکہ کرپشن کیا ہوتی ہے؟ جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے, سکولوں پہ, ہسپتالوں پہ, یہ نہروں پہ, وہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے, وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. اس لیے چائنا جیسے ملک نے بھی, جو آج دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے, 450 وزیر اس نے جیلوں میں ڈالے ہیں کرپشن پہ. اگر کرپشن ایشو نہ ہوتی تو وہ ایک ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے, اس کو کیا ضرورت تھی ان کو پکڑنے کی؟ امریکہ میں 30 سال کے بعد بھی کرپٹ لوگوں کو پکڑتے ہیں. صرف یہ پیغام دینے کے لیے کہ جب تک معاشرے میں کرپشن نہیں ختم ہوتی, معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا, سرمایہ کاری نہیں ہوتی, وہاں عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچ ہوتا, اس ملک میں ادارے تباہ ہو جاتے ہیں, اور اس ملک میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے. مطلب یہ کہ ڈالر لے کے پیسہ جب باہر جاتا ہے تو ملک کا روپیہ کمزور ہوتا ہے. جب کمزور ہوتا ہے مہنگائی ہوتی ہے, غربت ہوتی ہے. اس لیے جب بھی ملک ترقی کرتے ہیں کہ کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی سے, اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو آگے بڑھنا, اوپر جانا دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا ملک جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا, آج جو مقروض ہوا ہے ان لوگوں کی وجہ سے. اس لیے میرے پاکستانیوں, آپ سب نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے, میری ٹیم بننا ہے, اور میں نے ان کرپٹ مافیا کو شکست دینی ہے.